جو بولے سو گھی کو جائے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دلی کے ایک نواب صاحب کی ایک لوتی صاحبزادی کی شادی تھی اور نواب صاحب بڑی دھوم دھام سے شادی کروانا چاہتا تھا۔ اب شادی کے دن قریب تھے اور تیاریاں عروج پر تھی، تو نواب صاحب نے کھانے کا پروگرام فائنل کرنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو دعوت دی تاکہ ان کے ساتھ مشورہ کر کے شادی کی روٹی کو کوئی حتمی صورت دی جائے، اور احتیاط سے کام بھی لینا تھا کیونکہ دلی والے تو ویسے بھی کھانے پینے کے معاملے میں بڑے حساس اور شوقین ہوتے ہیں، اس لیے نواب صاحب بھی چاہتے تھے کہ ہر ایک چیز بہترین تیار کی جائے۔ اب دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد نواب صاحب جس طرح کی دعوت تیار کرنا چاہتا تھا اس میں دیسی گھی کا استعمال زیادہ تھا، اور اتفاق سے دلی میں ان دنوں دیسی گھی کا ریٹ بہت زیادہ تھا۔ تو اب دوستوں نے مختلف مشورے دینا شروع کر دیے، تو ایک دوست جو خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی تو اس گفتگو میں شامل ہونا چاہیے، تو کہنے لگا، ارے نواب صاحب، ہمارے پنجاب میں سب سے اچھی کوالٹی کا گھی بھی 5 روپے سیر بک رہا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں گھی کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ ہی لے آتا۔ نواب صاحب سمیت جب سب دوستوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ ذمہ داری ان کے سپرد کر دیجیے۔ تو نواب صاحب فوراً بولے کہ بھائی، تمہاری مہربانی ہوگی کہ تم آج شام کی ٹرین سے پنجاب کو نکل جاؤ اور 125 من گھی کل اپنے ساتھ لے آؤ، آپ کا کرم ہوگا۔ اب وہ آدمی یہ بات کر کے پھنس گیا، لیکن مجبور تھا، اب جانا پڑا۔ جب وہاں سے نکلنے لگا تو ساتھ ہی کھڑے دوسرے دوست سے کہنے لگا کہ جو بولے سو گھی کو جائے۔ تو اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بغیر کچھ سوچے سمجھے کوئی بات کرے یا پھر کسی کو ادھر ادھر کے مشورے دیتے ہوئے وہی کام کرنے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آن پڑے، تو ایسے موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔